بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ موت، رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم۔ دنیا میں بسنے والے پھول جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ منافقت کفر کا وہ دگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسروں کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے زندگی کو غنیمت سمجھے۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پہ رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب خوش رہے، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی بھی وجہ نہ بنوں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ فاصلہ بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتے ہیں۔ کاش ایسا روز بھی نصیب ہو جس کی سحری مکہ میں اور افطاری مدینے میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، خوبصورت چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل والے لوگ بہت کم ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت ہونے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے تو مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں مگر دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔
ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جہاں باتیں کلیئر نہ کی جائے وہاں بدگمانیاں ہی ہوتی ہے، اور باتیں انسان صرف وہاں کلیئر کرتا ہے جہاں تعلق رکھنا ہو، ورنہ کہتے ہیں جان چھوٹی۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا، وہ تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب ملتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی بہت طاقت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دیے جانے ہی کی مستحق ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، اگنور کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یہ یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہے جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔